اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ واصحابک یا حبیب. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ جی ہاں، پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. جی ہاں، پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، تو ابھی سے نیت کر لیں کہ آپ پروگرام کو اول تا آخر دیکھیں گے بھی، اور اس پہ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں نا، ساری اچھی باتیں ہوتی ہیں. اس جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ساری، اس میں علم دین کی باتیں بھی ہوتی ہیں نا، تو ہمیں یہ سب سیکھنا بھی ہے اور سیکھ کر آگے لوگوں کو بتانا بھی ہے. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب محکمہ کا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمانے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں، ہمیں ہر وقت درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، ہمیں ہر وقت درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. تو آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سوال ہے آپ سے، اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک. ہمارا اسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولوا آمنا باللہ وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ونحن له عابدون صدق الله العلي العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک سنی. اللہ پاک آپ کو نظر بس سے بچائے، اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین. پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے کلام الہی میں شمس و دوغا، ہے کلام الہی
شمس و ضحا تیرے چہرہ میں نور فضا کی قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہی تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاگا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاگا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کلام مجید نے کھائی شاہی تیرے شہر کلام بقا کی قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاگا تیرے زمانے میں چار جانب تیرے زمانے میں چار جانب نگار یکا تمہیں کو دیکھا نگار یکا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے 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 ہر ایک تمہیں کو دیکھا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاگا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم اور یہی کہتی ہے بلبل باغ جرا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں
صرف شاہ ہوتا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم میں شمس دوغا تیرے چہرہ نور بازار کی قسم سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے ماشاء اللہ کلام سنا. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے، آمین. چلے کچھ کالس کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. کوشچن پوچھے تو اس کا آنسر ہے 7 آسمان. 7 آسمان ہیں، آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی نیکسٹ. میرا نام فاطمہ ٹالیہ ہے، میں جنانو سے بات کر رہی ہوں. آسان بھائی آج کے سوال کا جواب ہے 7 آسمان. راستہ اسلامی زندہ باد. آپ کا جواب درست ہے، جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ. میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو سوال کا جواب دوں گا. اللہ پاک نے آسمان بنائے ہیں. کیا اللہ پاک نے آسمان بنائے ہیں؟ اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے ہیں. آسمان بنائے، بے شک اللہ پاک نے آسمان بنائے ہیں، لیکن ہمارا سوال تھا اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے ہیں. نیکسٹ. میرا نام فاطمہ ٹالیہ ہے، میں جنانو سے بات کر رہی ہوں. آسان بھائی آج کے سوال کا جواب ہے 7 آسمان. راستہ اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ، آپ کا جواب بھی درست ہے. پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. یہ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چلے گے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات. تو آسان جوابات کون دیں گے؟ آپ سب دیں گے؟ چلے پھر کر لیتے ہیں سوال آسان سا. سوال ہے ٹیم اے سے. جی ہاں، سوال ہے جوتے یا چپل اتارتے وقت پہلے کس پاؤں سے اتارنا سنت ہے؟ جی آپشنز ہیں الٹے پاؤں سے یا سیدھے پاؤں سے. جی آپ بتائیں. جی پہلے بیٹھ کے بتائیں. الٹے پاؤں سے. الٹے پاؤں سے. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہاں جی بھائی. الٹے الٹے کیا الٹے؟ پاؤں سے. الٹے پاؤں سے کیا کرنا چاہیے؟ چپل اتارنی چاہیے. پکی بات ہے. جی جی ہاں پیارے بچوں، سوال یہ کیا گیا تھا جوتے یا چپل اتارتے وقت پہلے کس پاؤں سے اتارنا سنت ہے؟ تو سنت کیا ہے؟ الٹے پاؤں سے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ کہیں گے آپ سب؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جی ٹیمی سوال آپ سے، حدیث پاک کے مطابق بہترین پڑوسی کون ہے؟ آپشنز جو اپنے پڑوسی کی بھلائی چاہے، یا دوسرا آپشن ہے جو اپنے پڑوسی کی پریشانی پر خوش ہو، اور تیسرا آپشن ہے جو اپنے پڑوسی کے کام کرے. جو پڑوسی کا کام کرے. جو پڑوسی کے کام کرے. چلیں آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں. جو اپنے اسلام کے کام کرے. پڑوسی کے کام کرے. چلیں پیچھے آپ کیا کہتے ہیں؟ جو اپنے پڑوسی کی بھلائی چاہے. چلے آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ مائک جو اپنے پڑوسی کی بھلائی کرے. دیکھیں 2 ہمارے پاس آئیں کہ جو اپنے پڑوسی کی بھلائی چاہے، اور 2 کہہ رہے ہیں جو اپنے پڑوسی کے کام کرے. اب آپ سے پوچھ لیتے ہیں، آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو اپنے پڑوسیوں کا کام کرے. کام کرے. چلے 3 ووٹ آ گئے کہ جو اپنے پڑوسی کا کام کرے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جو اپنے پڑوسی کا کام کرے. تو جواب یہ مانا جائے گا کہ جو اپنے پڑوسی کے کام کرے. اور سوال یہ تھا حدیث پاک کے مطابق بہترین پڑوسی کون ہے؟ اور آپشن تھے جو اپنے پڑوسی کی بھلائی چاہے، اور دوسرا آپشن تھا جو اپنے پڑوسی کی پریشانی پر خوش ہو، اور تیسرا آپشن تھا جو اپنے پڑوسی کے کام کرے. انہوں نے کہا جو اپنے پڑوسی کے کام کرے، اور ان کا جواب غلط ہے. جبکہ جو جواب ہے وہ ہے جو اپنے پڑوسی کی بھلائی چاہے. اللہ اکبر. ٹیم بی سے غلطی ہو چکی ہے، اب ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں. جی سوال ہے آپ سے، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں
دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا کیا ہے؟ سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے؟ جی دوبارہ سوال کروں؟ چلیں دوبارہ سوال کرتا ہوں. کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے یا فرض ہے؟ سنت. سنت ہے، پکی بات ہے. جی. چلیں برابر میں مائک دیں. سنت. جی ہاں پیارے بچوں، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد پہنچوں تک ہاتھ دھونا سنت ہے. جی ہاں، جیسے ہم کھانے کا وضو بھی کہتے ہیں نا، جیسے کہ پہنچوں تک ہاتھ دھوتے ہیں اور کلی وغیرہ کرتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ کھانے کا وضو. کیا کہتے ہیں؟ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ٹیم بھی سوال ہے آپ سے، کیسے برتن میں کھانا کھانا افضل ہے؟ آپشن دوں؟ نہیں دوں؟ چلیں پھر آپ بتائیں. مٹی کے برتن میں کھانا سنت ہے. دیکھیں 3 آپشن دیتا ہوں میں آپ کو، پیتل کے یا مٹی کے یا چاندی کے. مٹی. 3 آپشن ہیں. مٹی. چلیں، مٹی کے برتن میں. کیسے برتن میں کھانا کھانا افضل ہے؟ مٹی کے. مٹی کے. جی مٹی کے برتن. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس سمجھ لیجیے. لیکن ناظرین، مٹی کے برتن میں کھانا کھانا افضل ہے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ٹیم بھی سوال ہے آپ سے، دسترخوان پر کون سی چیز ہو تو فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ آپشنز ہیں سبزی، گوشت یا مچھلی. جی سبزی. 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 جی سبزی. جی ہاں پیارے بچوں، سوال تھا دسترخوان پر کون سی چیز ہو تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور انہوں نے جواب دیا سبزی. سبزی. اور ان کا جواب درست ہے. جی ہاں، کچھ بچے ہوتے ہیں، کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں جو سبزی نہیں کھاتے، تو ہمیں سبزی کھانی چاہیے. سبزی کھانا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے نا، جیسے کدو شریف، لوکی جسے کہتے ہیں، وہ بھی کھانا سنت ہے. اور سبزیاں کھانے سے طاقت ملتی ہے. بعض بچے ہوتے ہیں نا سبزیاں نہیں کھاتے، اور بڑے بھی ہوتے ہیں سبزیاں نہیں کھاتے، تو ہمیں سبزی کھانی چاہیے. دیکھیں سبزی کھائیں گے تو طاقت بھی آئے گی نا، پھر ہم اللہ پاک کی عبادت بھی کر سکیں گے. جی آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ صرف سبزی کھانے سے ہی طاقت ہے کہ گوشت کھانے سے بھی طاقت آ سکتی ہے؟ تو سبزی بھی کھانی چاہیے نا. دیکھیں گوشت تو سب کھاتے ہیں، تقریباً لوگ نا گوشت کھاتے ہیں، لیکن سبزی پتہ نہیں لوگ کیوں اتنا وہ کرتے ہیں کہ ہم سبزی نہیں کھاتے. لیکن گوشت تو سبھی کھاتے ہیں تقریباً، تو ہمیں سبزی بھی کھانی چاہیے. جیسے بولتے ہیں لوکی شریف ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. اس وٹامن وغیرہ ہر سبزی الگ الگ ہے، تو اس میں بھی الگ الگ طریقے کے فائدے ہمیں ملتے ہیں. جی ماشاء اللہ. جی ٹیم بھی سوال ہے آپ سے، ہر ایک یا 2 نوالوں کے بعد کیا پڑھنے سے بیماری دور ہوتی ہے؟ ہر ایک 2 نوالے پڑھنے کے بعد، ہر ایک 2 نوالے کھانے کے بعد کیا پڑھنے سے بیماری دور ہوتی ہے؟ یا نورو یا واجدو یا رحیمو، کیا پڑھنے سے؟ جی یا واجدو. یا واجدو. جی یا واجدو. یا واجدو. جی یا واجدو. میں نے تو کہا ہے 1 2 نوالے کھانے کے بعد یا واجدو پڑھتے ہیں نا، تو آپ تو بغیر کھائے یا واجدو پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اچھا سوال کیا ہے، اس لیے ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ٹیم میں سوال ہے آپ سے، حدیث پاک کے مطابق رشتہ داری ختم کرنے والا کس جگہ جانے سے محروم رہے گا؟ مدینہ شریف جانے سے، یا جنت میں جانے سے، یا حج پر جانے سے؟ جی چھوٹے بھائی کو دیں. جنت. جنت میں. جی جنت. جنت میں. جی جنت میں. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس سمجھ چلیں گے ناظرین، ہم سب کو جنت میں جانا ہے نا، تو ہمیں کسی سے رشتہ داری ختم نہیں کرنی، کسی سے تعلق نہیں توڑنا. بعض بچے ہوتے ہیں دوستی میں لڑائی ہو جاتی ہے تو میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا. نہیں، ہمیں ایسا، اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو آپ معاف کر دیں. معافی مانگنے والا ہمیشہ بڑا ہی ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا. صحیح ہے نا؟ کہتے ہیں نا میں معافی مانگ لوں گا تو میرا اسٹیٹس معیار گر جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. اس کا اسٹیٹس معیار بڑھتا ہے معافی مانگنے سے. اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم بھی سوال ہے آپ سے، مصافحہ کا کیا میننگ ہے؟
मुसाफा का क्या मायना है? गले मिलना या हाथ चूमना या हाथ मिलाना? जी, हाथ मिलाना। हाथ मिलाना। हाथ चूमना नहीं कहते मुसाफे को, हाथ मिलाना। हाथ मिलाना। अच्छा, चले ना माइक। हाथ मिलाना। जी हाँ, हाथ मिलाने को क्या कहते हैं? मुसाफा करना। और मुसाफा करना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है। जब हम किसी से मिलें तो हम सलाम करें और फिर हाथ मिलाएं, यानी मुसाफा करें। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी, आज का सवाल मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। आज का सवाल है, अल्लाह पाक ने कितने आसमान बनाए हैं? अल्लाह पाक ने कितने आसमान बनाए हैं? अल्लाह पाक ने कितने आसमान बनाए हैं? चलिए कुछ कॉल से प्रोग्राम में शामिल कर। मेरा नाम सबा नूर है, मैं सुकाल से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है, अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, जज़ाकिल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, नेक्स्ट। मेरा नाम अहमद रजा है। मैं हमारा इस्लाम प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। आपके सवाल का जवाब 7 आसमान है। जी, हमारा सवाल क्या था कि अल्लाह पाक ने कितने आसमान बनाए हैं, और ये कह रहे हैं आपके सवाल का जवाब है 7 आसमान। आपका जवाब भी दुरुस्त है। आप शौक से देखते हैं तो अपने दोस्तों को भी कहें, अपने भाई कज़न वगैरह को कहें कि भाई प्रोग्राम देखा करें। जी, और कॉल्स हैं तो चला दें। पहला कलमा सुनाना है। पहला कलमा तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए गुफरान भाई, फरमाइश नहीं आ रही है। देखिए, अगर फरमाइश आया नहीं है, लेकिन मैं आपसे ज़रूर फरमाइश करूँगा तो आपने पूरी करनी है, ठीक है जी। और कॉल्स हैं जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मत दीजिए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मत दीजिए नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। और प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम का नाम है हमारा इस्लाम। प्रोग्राम का नाम फाइंड द मिसिंग लेटर नहीं है, सेगमेंट का नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर, ठीक है। और सेगमेंट का क्या नाम है? फाइंड द मिसिंग लेटर। तो टीम ए रेडी है या नहीं? देखिए, टीम बी से पहले गलती हो चुकी है ना, और टीम ए से एक भी गलती नहीं हुई। अगर टीम ए गलती कर देती है और टीम बी जवाब दे देती है, फिर दोनों बराबर बराबर। अगर टीम ए की 2 गलतियां हो जाए और टीम बी एक भी गलती ना करे, तो फिर टीम बी जीत जाएगी या ऊपर हो जाएगी। सेगमेंट तो बहुत सारे हैं ना अभी तक। तो चलें, टीम ए से कौन आ रहे हैं? टीम ए से कोई भी नहीं आ रहे भाई, चलें आप भी आ जाए। नहीं आ रहे टीम ए से कोई भी? आप तो छोटे हैं ना, पिन लग जाएगी आपको। जी, कौन आ रहे हैं? हमजा भाई को बुला लेंगे वरना। जी, कौन आ रहे हैं? जल्दी से आ जाएं, आ जाएं आप। एच एच के बाद क्या आएगा? फिर एच, फिर ए, फिर इसके बाद क्या आएगा? फिर ए और टी। जी, एस एच और फिर एच, फिर डबल ए, फिर ए और टी। क्या बन गया ये? देखिए, यहाँ पे आपने जो यहाँ पर नहीं लगे हुए ना, वो आपने लगाने भी हैं, ठीक है। ये हेल्प कर दो। देखिए, शहीद से मिलता जुलता है। देखिए, आप यहाँ से निकालेंगे ना, कहीं और से नहीं निकालेंगे। देखते हैं हमारे भाई कर पाते हैं नहीं, वरना टीम ए को नंबर नहीं मिलेंगे अगर उन्होंने गलत कर दिया तो। ये क्या उठाया आपने? एस एच डी लगा दिया? नहीं, डी। चलो मर्जी है आपकी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0।
نہیں لگا سکے اب ٹیم بی کو بلاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹیم بی آپ نے یہی مکمل کرنا ہے. چلیں آپ آ جائیں جی آپ ادھر آ جائیں. اب دیکھتے ہیں ہمارے ٹیم بھائی کے ٹیم بی کے ممبر کچھ کر پاتے ہیں. غفران بھائی کیا کر پائیں گے یہ نہیں کر پائیں گے؟ دیکھتے ہیں وقت بتائے گا اچھا وقت بتائے گا یعنی انہوں نے نہیں کیا تو پھر آپ کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایس ایچ ایس ایچ اے ایچ کیا بن گیا یہ؟ مائک لیں. شہادت. شہادت. شہادت آپ تھوڑا اس سائڈ آ جائیں جی. کیا بن گیا یہ؟ شہادت. شہادت. پیارے بچوں غزوہ بدر میں انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے 8 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے شہادت پائی. آپ کا جواب درست ہے. چلیں اب بتائیں آپ کی ٹیم میں سے کس کو آنا چاہیے. اب تو آپ کی باری ہے نا. ویسے آپ کی باری تو تھی نہیں. اب مقابلہ برابر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے چلیں آ جائیں. اب دیکھتے ہیں یہ کیا بناتے ہیں. صحیح بناتے ہیں نہیں بناتے. آئی بی ڈبل اے ڈی کیا بن گیا یہ؟ عبادت. عبادت. پیارے بچوں حدیث پاک میں قرآن پاک کی زیارت کرنے, کعبہ شریف کی زیارت کرنے, امی ابو کی زیارت کرنے اور عالم دین کے چہرے کی زیارت کرنے کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں جی. ٹیم اے اب کون آ رہے ہیں آپ کی ٹیم سے؟ چلیں آ جائیں جی. اتنا چھوٹا سا ہی تو. سی کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہے, پھر اے, پھر آر. آر کے بعد کچھ ہے یا نہیں ہے وہ وقت بتائے گا. کیا جی کیا بن گیا؟ گھر. گھر بن گیا. جی. اتنے سے بورڈ میں گھر بن گیا. جی. اچھا چلیں بھائی یہ کہہ رہے ہیں اتنے سے بورڈ پہ گھر بن چکا ہے اور ان کا جواب درست ہے. پیارے بچوں حدیث پاک میں ہے مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم یعنی جس کے بابا جان فوت ہو چکے ہوں اس کے ساتھ اچھے سلوک کیا جائے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. اور مسلمانوں کے گھروں میں بہت برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے. استغفر اللہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی اب کچھ چینج ہونا. آپ آئیں گے؟ چلیں آ جائے پھر. آر اے. اے کے بعد کیا ہے؟ پھر ڈبل ای ہے. ڈبل ای کے بعد کچھ ہے یا نہیں ہے وہ دیکھتے ہیں. غفران بھائی یہ سیگمنٹ کے بعد ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آر اے ہم سبھی آپ کے پاس بھی آ سکتے ہیں. آج ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں 2 نعت خواں ہیں, فرحان بھائی اور حمزہ بھائی. میں لگا دوں؟ مجھے لگ رہا ہے اب ڈرنے کی پن لگ نہ جائے آپ کو. چلیں میں لگا دیتا ہوں. لگ گیا. اب آر اے ایچ ڈبل ای اس کے بعد کچھ ہے یا نہیں ہے؟ لگائیں مسئلہ یہ کو لگانے کے لیے تو بلایا ہے. ٹھیک ہے دیکھیں میں لگا دوں. جی شاباش. جی مائک دینا ہے. کیا بن گیا یہ؟ رحیم. رحیم. پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صفاتی نام رحیم ہے جس کے بہت سے میننگ ہیں جیسے رحم کرنے والا, مہربان, عزت و عظمت والا. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ساری ہی خوبیاں عطا فرمائی تھیں. حدیث پاک میں ہے ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی فکر میں روتے ہوئے دعا فرمانے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کی طرف
سے یہ پیغام لائے آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے. سبحان اللہ. آپ کا جواب درست ہے. غفران بھائی کوئی ایسا شعر سنا جس میں رحیم آتا ہو, اور حمزہ بھی آپ بھی سنا سکتے ہیں. جب تک آپ سوچیں ہم کال لیتے ہیں. جی کال چلا دیں. میرا نام رقیہ طاہرہ ہے, میں پیارا پیارا حسن بھائی. میں آج آپ کو ایک حدیث سناؤں گی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. جی نیکسٹ. خان بھائی آپ کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. نام منزلہ فاطمہ ہے, میں راول پنڈی اور سے بات کر رہی ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. ماشاء اللہ. جی کون سنا رہے ہیں؟ حمزہ بھائی آپ سنائیں گے؟ سین غفران میں سنائیں. تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. نہ تجھ سا کوئی دوسرا, نہ تجھ سا کوئی دوسرا, نہ تجھ سا کوئی دوسرا. تو کریم ہے تو رحیم ہے. مولا رنگ دے 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 مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غفران بھی اپنے مشن مکمل کر لیا. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن آپ سے ہم وہ پوئم وغیرہ بھی سنتے ہیں. جی حمزہ بھائی آپ بھی کچھ سنا رہے ہیں؟ آپ نے مائک میرے کہنے پر لیا, آپ بھی کچھ سنا دیں. وہاں کیا جو کرم ہے شفقت تیرا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک بچوں کا مدنی چینل